آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہو نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے. مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. قرآن کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. منحوس آدمی ہو ٹھیک ہے, وہ یہ جہاں نہیں ہو رہا ہے بھائی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتے ہیں, اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. پچھلی کلاسوں میں سورۃ البقرہ ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی تھی جس میں ترتیب کا تھوڑا فرق تھا, اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو پھر درست کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات تلاوت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تزکیہ نفس کرنا ہے, اور پھر تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی. اب یہ اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. یہاں تو اس کی کنکلوژن ہوئی ہے کہ ما لم تکونوا تعلمون, وہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یہی آیت جب آئے گی سورہ آل عمران میں 164 نمبر آیت, چونکہ البقرہ اور آل عمران جوڑا ہے تو جوڑے میں چند ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جو دونوں صورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں. وہاں ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے. وہاں پہ الفاظ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مومنین میں سے ہی, انہی کے جانوں میں سے, انہی کی سپیشیز میں سے, انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کے ذریعے, پھر انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یعنی قرآن اور سنت, اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا, پوری دنیا کا امام بنایا. اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جرت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی. ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا. پھر وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے, آپ کسی عالم سے پڑھیں. تو اس میں ان کو پھر الزامی جواب پھکی کے طور پہ اینٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے. عام آدمی جو بیچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا. وہ تو یا احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے, یا اشرف علی تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے, یا جونا گڑھی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے, یا جو ہے فتح محمد جلندری سے یا مودودی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ترجمے تو ان لوگوں نے کیے ہیں جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی. انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دیا. اب اردو تو ہماری زبان ہے نا, اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے. تو اس پہ بھی اگلی بات سن لیں. صحابہ کرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج تھی. تو وہ سن کے اپنی زبان میں بات سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتا ہے نا. صحابہ کرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علماء نے جن پر آپ کا اعتبار تھا، بریلویوں کا اعتبار احمد بریلوی پہ تھا، دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی پہ تھا، اور اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب پہ تھا، اہل تشیع کا فرمان علی شاہ صاحب کے اوپر تھا،
اور اگر کوئی عام سادہ سے مسلمان ہے فتح محمد جلندری اور مودودی صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا. اب تو کوئی لینگویج کا بیریئر بھی نہیں. اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے؟ تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو عقائد و نظریات بتائے ہیں نا، اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں، جب کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوسچنز اٹھائے گا. سب سے بڑا فتنہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تقلید کا فتنہ ہے کہ اندھے بن کے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے. اب جب بندہ کو قرآن پڑھے گا نا تو وہ پورا قرآن 20 مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، یا ایون جسے عربی آتی ہے وہ ایک رزلٹ پہ پہنچے گا کہ قرآن تو صرف 2 ایبسولوٹ اطاعتوں کی بات کرتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک تیسری اطاعت کا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ذکر ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن اسے بھی مشروط کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوا تو قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے. تیسرے تو کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں، تیسرا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ نے اندھے مان کے چلنا ہے. تو تقلید تو قرآن حکیم جو ہے نا وڈ کے پرے ماردا ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. بالمفہوم یوں بھی بن سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین. اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے، اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے، قرآن حکیم میں درجنوں آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے؟ میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں، یہ آیت متقاضی ہے. مینلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 3 اقسام ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اس میں نمبر 1 قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک ہم نے اس الذکر، یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ، نہ غسل کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ. وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، ام عائشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا، جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے. قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی سارے اذکار کرتے تھے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو، گستاخی ہو جائے گی. بالکل جھوٹ بات ہے. یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا، عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں. ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا، اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہار شریعت، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درود شریف ہو، دعائیں ہوں، سنت اذکار ہو، ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتا ہے. سبحان اللہ جیسے ہے. اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آگے آیت آ جائے گی. یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے. سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی، لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے.
ابن ماجہ میں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے۔ دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی، اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں، آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور آرام ہو جائے گا، دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، بیوی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے، زبان پہ نہیں لائی ہے، تو کوئی فرق نہیں، دل دے رہا کرو جتنی مرضی گالا بھی کاٹ لو۔ تو بال برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے، زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں، یا آپ لکھ نہ دیں، لکھنے سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسج کیا، بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا، وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا، طلاق ہو گئی۔ خط پہ طلاق لکھ دی، طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لی ہے، ڈاکیے سے لیں جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت۔ ہوا یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو متعلقہ ہے، ایڈی وڈی کہانی، ایک کون لکھتا ہوئے گا؟ تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں، گھر تک نہیں جانے دیتے، یا ایون ڈاک آ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں اسی لے لی سی کڑی نو نہیں دسی اسی، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو لکھا ہوتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ واٹس ایپ میسج کیا، لکھ دیا، کچھ بھی کیا، طلاق ہو گئی۔ زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے، چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے۔ یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا، اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں، مرضی اپنی کی زندگی گزاریں اور کہ جی میرا گمان بڑا اچھا ہے۔ آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہو نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے، مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، قرآن کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ منوس آدمی ہو ٹھیک ہے، وہ یہ جہان ہی ہو رہا ہے بھائی۔ اچھا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے۔ اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین۔ بس یہ گمان رکھیں، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، کوشش رکھیں، گمان اچھا رکھیں۔ اچھا، پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے الفاظ ہیں، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دیا۔ اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ بڑی بات ہے۔ اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، سر اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ، اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اچھا، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو۔ سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے۔ نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی۔ تو شرک کر دیا آپ نے۔
डॉक्टर सरार साहब एक जुमला बोला करते थे, मैं कहता हूं नहीं, वो गोल्डन कोट है उनका। वो कहते थे दुनिया का हर खैर तौहीद के शजरे मुबारका की शाख है और दुनिया का हर गुनाह शिर्क के शजरे खबीसा की शाख है। ये क्यों आया कुरान में? अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ए नबी उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। जो बंदा फजर के वक्त अपनी नींद छोड़ के उठता नहीं है ना, उसने नींद को अपना खुदा बना लिया, गोया कि वो उस दर्जे में शिर्क में मुब्तला हो गया। इसी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया है वमा काना मिनल मुशरिकीन। एक कहने बड़ी छोटी गल है, असी भी सारे दावा करने जी मा काना मिनल मुशरिकीन में हम भी हैं। ना जनाब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे पक्के मुवाहिद थे कि अगर बेटी की कुर्बानी की बारी आई तो उसको ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। बीवी बच्चे को ब्यावान में छोड़ने की बारी आई, उधर तैयार हो गए। यानी उन्होंने कहीं पे अपनी मर्जी रखी नहीं है, इसलिए अल्लाह ने उनको कहा कि वह मां का आना मिनल मुशरिकीन। वरना से अल्लाह के फज़ल नाल लखां दे तुहानू इत्थे भी मवायद मिल जाएंगे, पर इब्राहीम वाला मवायद नहीं मिलेगा। जो वह मां का आना मिनल मुशरिकीन की डिग्री है वो ये है कि उन्होंने किसी मामले में नफ्स को आगे नहीं रखा। तो सर ये आपको करोड़ों में भी एक मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस बंदे के लिए तो वाकई फिर क्या ही बात है उसकी, जो इस लेवल का मुवाहिद हो जाए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो तो जनाब मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात में भी आई है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया। हालांकि जो नमाज पढ़ रहा होता है वो उस बंदे की इबादत नहीं कर रहा होता जिसको वो दिखाना चाह रहा होता है। इब्ने माजा में तो यहां तक हदीस है कि अगर किसी ने अपना सजदा या नमाज लंबी कर दी ना इस ख्याल से कि उसे कोई देख रहा है तो वो भी शिर्क में चली जाएगी। वो अल्लाह कहेगा ये उसी के लिए पड़ी है। अच्छा, अल्लाह कितना डर है। हालांकि अल्लाह से आप डिबेट तो कर सकते हैं कि अल्लाह उसके लिए कैसे पड़ी है। सजदा तुझे किया, उसे तो मैं अपनी तरह का इंसान मानता हूं, माबूद तुझे मानता हूं, मुझे किधर उसके खाते में डाल दिया है। हाँ, अगर उसे रियाकारी की डेफिनेशन पता होगी ना और अल्लाह ताला का गैरतमंद होना पता होगा ना तो अल्लाह से बड़ा गयूर कोई नहीं है। अल्लाह कहता है जिसने जरा सा किसी और की रजा शामिल की फारक। इसीलिए रियाकारी को कहा गया है शिर्के असगर, छोटा शिर्क। ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। अच्छा, यहां जिक्र के हवाले से मैं एक और चीज भी बयान कर दूं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब लोग कहीं पर किसी जिक्र की मजलिस में जमा होते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है और वो उस मजलिस को ढांप लेते हैं अपने परों से और आसमान तक ढांप लेते हैं और आसमान से सकीनत उन पर नाजिल होती है। ये अक्सर ये हदीसें शेयर करवाई जाती हैं सूफिया की तरफ से ना, और वो कहते हैं देखें जी ये जो हम अल्लाह की ज़रबें लगा रहे हैं ये तो बुखारी मुस्लिम में है। जनाब बुखारी मुस्लिम में तो जिक्र का आया है, ये जिक्र अल्लाह आपने कहाँ से निकाल लिया और आपने जो अपनी मजालिस है उससे कैसे कंपेयर की। बुखारी मुस्लिम से ही उसकी शरह भी बयान करें ना तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि जब कहीं पे लोग जमा होते हैं और कुरान पढ़ते और उसकी तालीम एक दूसरे को देते हैं तो ऐसे जिक्र की मजलिस को अल्लाह ताला के फरिश्ते ढांप लेते हैं। कुरान की तालीम है असल में जो जिक्र की मजलिस है।